انٹروڈکشن کے حوالے سے میں نے بتا دیا. فرسٹ میری جوائننگ گورنمنٹ ہائی اسکول گروڈ کی ہے. اس کے بعد خوشاب ماسٹر ٹرینر کے طور پہ، پھر پنجاب لیول پہ ماسٹر ٹرینر کے طور پہ میں رہا. پھر جوہر میموریل میں ایز پرنسپل کافی عرصہ کام کیا. پھر یہاں سے میں پنڈی چلا گیا. پنڈی میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ جو پڑھائی کی سچویشن تھی نہیں تھی، نہ بچوں میں تھی نہ ٹیچروں میں تھی. مطلب بزنس مین تھے. ان کو پھر میں نے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ اپنی کلاس لیں، میں آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا، لیکن مجھے آپ رزلٹ دیں. یہ اتنا میں کر سکتا ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں کروں گا جیسے کر سکتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے فیصلہ کیا، سوچ لیا کہ اب اور تو آپشن ہمارے پاس ہے نہیں. تو وہاں یہ تھا کہ ٹیچر ہے نہیں ہے، ٹیچر کی جگہ پہ انہوں نے 15-20 ہزار روپے کو اور ٹیچر اپوائنٹ کیا ہوا ہے، وہ پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ چیز میں نے ختم کی وہاں پہ. یہ چیز اللہ کا شکر ہے، انہی ٹیچروں نے پڑھایا اور وہی رزلٹ اب ٹاپ کے رزلٹ ہیں. اور اسی طرح جو ہم نے پودا لگایا تھا، آج بھی جو رزلٹ آپ دیکھ لیں گے پنڈی میں گورنمنٹ اسکولوں میں، وہ رزلٹ آپ کو اچھے نظر آئیں گے الحمدللہ. اور وہاں پہ تقریباً 77-80 کے قریب میرے پاس اسٹاف تھا. ہائر سیکنڈری اسکول تھا. تو اب ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے سر نے کہا ہے کہ آپ ذرا کو ٹپس دیں تاکہ بچوں کو کس طریقے سے ہم مطلب گرومنگ کر سکیں. اصل تو یہ کہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا، اس کو کہا گیا ہے کہ پیغمبری پیشہ کہا گیا ہے. اب اسی چیز کو ہم اگر فوکس کر رہے ہیں نا، پیغمبری پیشہ کیا ہے، تو میرے خیال میں ہماری پوری کی پوری اصلاح ہو جائے. اب ٹیچر خالی یہ نہیں ہے کہ ٹیچر ہم بکس ان کو بچوں کو یاد کرا دیں، پوری بکس یاد ہوگی، وہ مارکس لے جائیں، پوزیشن لے جائیں. صرف یہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ان کے کریکٹر کی بھی ہے. ان کو پورا دنیا میں رہنا سہنا ہم نے سکھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے. جب ایک لفظ آ جائے نا اشرف المخلوقات، تو اس میں ایسی مطلب پوزیشن آ جاتی ہے کہ اس میں درجہ و درجہ گریڈنگ ہوتی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ فکس ہوگی. ہر موقع پہ ہر ایکسپیرینس کے لحاظ سے ان کے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے. انسان کو کہا اشرف المخلوقات، حیوان تو حیوان ہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں کبھی چینجنگ آئی ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے دیکھ لو، جانور جو کرتا تھا وہی ہے آج بھی، جیسے رہتا تھا اسی طرح رہ رہا ہے. ہم انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے کتنی ہم تبدیلی آ چکی ہے. آپ دیکھیں 10 سال پہلے کیا تھے، اس سے پہلے کیا تھے، اس سے پہلے کیا تھے، اور آج ہم کیا ہیں، اور اب جا رہے ہیں. ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیلیپر صرف انسانوں میں ہی دیا ہے، کسی اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا. اور پھر جب ایک ٹیچر ہے نا، ٹیچر کی تو ایک ذمہ داری بن گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک منصب ہمیں سونپ دیا، تو ہم نے بچے کی ہر لحاظ سے گرومنگ کرنی. بچے پہ ہم نے وہ نظر رکھنی ہے کہ جو اس کے والدین بھی نہیں رکھتے. بچے کا اٹھنا بیٹھنا، بچے کی نیچر جو ٹیچر جانتا ہے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں والدین اتنی نہیں جانتے. جو اچھا ٹیچر ہے نا، بچے کی نیچر جو اچھا ٹیچر جانتا ہے، چاہے کلاس میں آپ کے 40 اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو ہر بچے کی نیچر کا پتہ ہوگا. اور بچہ والدین سے زیادہ اس اچھے ٹیچر سے اٹیچ بھی ہوتا ہے. اور ٹیچر اگر مینٹلی تیار ہو کے کلاس میں جائے گا کہ میں نے آج یہ ٹاپک پڑھانا ہے، اور اس ٹاپک کو گھر سے تیار کرے گا کہ اس کے یہ میں نے پوائنٹس بنائے، اور یہ پوائنٹ ایسے ہیں کہ جو بچے کویشچن بھی کر سکتے ہیں، اور یہ پوائنٹ ایسے ہیں اس لیسن میں کہ میں بچوں کو اس لیسن سے ہٹ کے بچوں کو میں یہ چیز سمجھاؤں. اینی سبجیکٹ، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سائنس ہے یا آرٹ سے کوئی سبجیکٹ ہے. جب ہم مینٹلی تیار ہو کے آئیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی انٹرسٹ بھی بڑھے گی اور بچے آپ کو آؤٹ پٹ بھی دیں گے. اگر ہم گھر سے ایسے ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں جی، پنجابی میں کہتے 10 بجے کل کے پڑھائے، ہاں جی کون سا ٹاپک، ٹیچر شروع ہو گیا. یہ ٹیچنگ کا میتھڈ نہیں ہے. میرا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا، اپنے دوستوں سے میری یہی لڑائی ہمیشہ ہوتی رہی. میں نے کہا اگر آپ تیار نہیں ہیں نا، اس دن نہ پڑھاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس دن نہ پڑھاؤ، بچوں کو اور کام دے دو، کو ہوم ورک دے دو، بچے کرتے رہیں. لیکن کم از کم جب گھر سے آپ آئے ہو نا، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آؤ کہ ہم نے آج بچوں کو یہ پڑھانا ہے، تاکہ بچہ کویشچن کرے، اس کا پراپر آنسر آپ کے پاس موجود ہو. اگر ہم ادھر ادھر کی ماریں گے، وہ گناہ ہے. اور میں یہ شروع سے ہی دعوے سے ٹریننگ میں کہتا آیا ہوں کہ وہ ٹیچر بہت گناہ گار ہے جو بغیر پڑھے بچوں کو آ کے پڑھاتا ہے، جو بغیر تیاری کے بچوں کو آ کے لیسن دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے پروفیشن سے بددیانتی کرتا ہے.
ہم نے تو ذہنی طور پہ بالکل تیار ہو کے آنا ہے، اور جب تیار ہو کے بچوں کو پڑھائیں گے نا، آپ دیکھیں کہ بچے کیسے آپ کے قریب آتے ہیں. آپ کو بچوں کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کیا. جب آپ اس کو نالج دیں گے نا، جب آپ ادھر ادھر کی ماریں گے، بچہ خود ہی کہے گا بس ایسے ہی ہے، یہ ہم خود کر لیں گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، گورنمنٹ اداروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ ہم خود کر لیں، کوئی نہیں سارا ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، بس بچے پیچھے سوئے پڑے ہیں، ٹیچر پڑھا رہا ہے، بچے سوئے پڑے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم نے ایک رٹائزم کو فروغ دیا ہے، ہم نے کنسیپچول چیز کو فروغ نہیں دیا. جب آپ بیسک ایک چیز لیں گے نا، بچوں کا کنسیپٹ کلیئر کرا دیں گے، تو میرے خیال میں بچے کو کیسے نیند آ سکتی ہے کلاس میں. ہر موقع پہ بچہ تو آپ کے ساتھ ٹچ رہے گا. اور جو ہی ایسا آپ پڑھانا شروع کریں، بچوں کو سب کو انوالو کر لیں، ہر بچے کو ایکٹیو کریں. اور جب ہر بچہ ایکٹیو ہوگا، آپ کے کویشچن کا آنسر دے گا، تو بچے ایکٹیو ہوں گے، اس کی آپ کو آؤٹ کم ملے گی. پھر اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ پڑھا رہے ہو، بچے پہ برڈن نہ ڈالیں. آپ نے ایک ویک میں جو پڑھایا، انہیں کو چلو ایک چیپٹر ہو گیا بیٹا، اس کا بتاؤ کس دن ہم ٹیسٹ رکھیں. آپ ایک ڈیٹ فکس کر لیں، 15 ڈیز کے بعد ایک اس میں آپ ٹیسٹ رکھ لیں. ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، آپ کی فائل بنی پڑی ہوئی ہو، اس میں وہ ٹیسٹ آپ رکھ لیں. ہر بچے کی الگ الگ فائل ہو، اور اس فائل میں وہ ٹیسٹ رکھیں ہوں. ہر بچے کی پروگرس آپ کے پاس سیپریٹ پڑی ہوگی. بچے کا نام لکھیں، اور بے شک اس کو بچے مینٹین کریں، فائل کو آپ کریں، یہ بیٹا یہ رکھو، یہ پورا مطلب آپ کے پاس بچوں کا ریکارڈ آ جائے گا. اب جس بچے کے پیرنٹس دیکھنا چاہیں، آپ دیکھنا چاہیں، پوری آپ کا سال کا ریکارڈ، 6 مہینے کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہوگا کہ بچہ سٹارٹ کیا تھا، اب بچے کی پوزیشن کیا ہے. اور جو آپ کو ویک نظر آئے، اس میں اسے بچے کو آپ الگ بلائیں، وہاں پہ اسے کہیں بیٹا یہ پروگرس آپ کی نہیں آ رہی، کلاس میں آپ کو نہیں اٹھانا چاہ رہا تھا، میں آپ کو الگ لے کے آیا ہوں. اور آج کل عزت نفس جو ہے نا، بچوں کی جلدی مجروح ہوتی ہے. بچے اس کو بہت زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں کہ 4 بچوں کے سامنے ٹیچر نے میری بےزتی کرتی. حالانکہ آپ بےزتی تو نہیں کر رہے ہو، آپ تو بچے کو سمجھا رہے ہو. تو اگر آپ الگ لے آؤ گے نا، بیٹا آؤ آپس میں آ جاؤ، میری بات سنو، آپ وہاں بٹھا کے اسے آپ بات سمجھاؤ گے، آپ دیکھ لینا اس کا 100% رزلٹ مل جائے گا. اگر کلاس میں آپ بچے کو ڈانٹ دو گے، جو آج کل پوزیشن ہے، اس کا رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. بچہ کہے گا میں نے اس کلاس میں پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے اس ٹیچر کے پاس پڑھنا ہی نہیں ہے. اور یہ بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور اس پہ اگر ہم کریں گے نا، آپ دیکھیں آپ کی پروگرس پہلے اور اب میں آپ کو چینج نظر آئے گا. ٹیسٹ ہو گئے، ٹیسٹ کے بعد جب ہی آپ کے ٹیسٹ تیار ہو جائیں، آپ بے شک ان کے پیرنٹس کو بلا لیں. جو بچے ویک ہیں، جو اچھے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس کو بھی انفارم کریں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے کی یہ پروگرس ہے، اور ان بچوں کو اپریشیشن دیں. وہ کلاس کے سامنے دیں، وہ الگ سے نہیں. وہ پوری کلاس میں بلائیں کہ اس ٹیسٹ میں یہ بچے میرے ٹاپر ہیں، فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، اور یہ بچہ جو ہے پچھلی دفعہ اس کے مارکس کم تھے، اس دفعہ یہ بچے نے بہت اچھے مارکس لیے ہیں، اس کو تھوڑا سا پرائز بھی دیں. باقیوں کو بھی دیں، اسے وہ پرائز دیں کہ یہ پہلے سے اپ آ رہا ہے، اور نیکسٹ ایگزام میں آپ دیکھیں گے وہ اسے بھی اپ آئے گا. تو اسی طرح ہر سبجیکٹ کا، اب جیسے سائنس سبجیکٹ آپ لوگ پڑھا رہے ہو، سائنس سبجیکٹ میں آپ زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بتا دی جاتا ہے کہ یہ ٹاپک ہے، کوئی بھی ٹاپک، فار ایگزامپل ڈسپلیسمنٹ ہے یا کوئی، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اور یہ ایگزامپل ہے، بس آپ یہ یاد کر لو. نہیں، وہ تو انہوں نے کرنی ہے، لیکن آپ اس کو پریکٹیکلی ایک دفعہ وائٹ بورڈ پہ سمجھا دیں کہ یہ کیسے ڈسپلیسمنٹ ہم کس کو کہتے ہیں، ڈسٹینس کیا ہوتا ہے، ویلاسٹی کیا چیز ہے. آپ پوری ایک پکچر سی بنا دیں، کسی گاڑی کی پکچر بنا لیں کہ یہ اس کی ویلاسٹی کہلائے گی، یہ اس کا ڈسپلیسمنٹ کہلائے گا. مطلب یہ تھوڑا سا جب آپ پریکٹیکلی اس کو کرو گے نا، بکس میں پکچر بنی ہوئی بھی ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہے نا، تو پھر بچوں میں انٹرسٹ بڑھے گی. جب وہ کہیں گے کون یہ اس کا آنسر یہ بنتا ہے، نشان لگا لو، آپ رٹا لگا لو، جی نمبر لے جائیں گے بچے، لیکن بچوں میں قابلیت نہیں آئے گی، بچوں کا کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوگا. اور جو بچہ شروع سے کنسیپٹ کلیئر کرے گا، آپ دیکھیں گے وہ بچے سائنسدان بنیں گے، وہ بچے سائنس میں آگے نکلیں گے. رٹے والے بچے کبھی بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انجینئر بنا ہوگا، وہ صرف پاس ہو جاتے ہیں، لیکن جب کمپٹیشن میں آتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، انٹرویو میں آتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ ان سے کام لیں. جب آپ پریکٹیکلی ان کو سارا یہ سکھا دیں گے، اب تو ڈگریوں کو دور ایسا آ گیا، ڈگریوں کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ آپ پریکٹیکلی کر کیا سکتے ہو. اب بچے کو ہمیں ہر لحاظ سے پریکٹیکل بنانا ہے، تاکہ وہ بچہ خود اپنے اون پہ اپنی ہمت سے وہ کام کرے. اور ایک میں بات بتاؤں، بچے ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں، آئی ٹی میں بچے بہت آگے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوگے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. صرف ان کو ہم نے پازیٹیو لائن پہ لگانا ہے.
اور یہیں سے بے راہ روی بھی یہیں سے ہو رہی ہے، ہمارے موبائل سے ہی ہو رہی ہے. بچوں کے پاس یہ چیزیں ہیں، ہر چیز اس میں، ان کو نہیں پتہ، نالج نہیں ہے، وہ تو صرف کلک کرتے کرتے چلے جاتے ہیں نا. اب ضروری نہیں ہے کلک کرتے ہوئے ساری اچھی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. اور بچہ اگر تھوڑا سا غلط لائن پہ نکل گیا نا موبائل پہ، آپ سمجھیں کہ بچے کا فیوچر ختم ہو گیا. وہاں سے اس کو وہ تو پھر آگے جائے گا نہیں، پھر چپ کے دیکھے گا. تو یہ چیزیں ہم نے بچوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ بچوں، اگر ہم نے افسر بننا ہے، اچھا بننا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ موبائل سیکھ لینے سے ہی ہم بڑے ہوں گے یا آئی ٹی سیکھ لینے سے ہی ہم بڑے ہوں گے. ہم نے بڑا ہونا مثالی طور پہ اپنے آپ کو شو کر کے، ہم نے اپنے آپ کو ایک مثالی انسان بنانا ہے، ہم نے گرومنگ اچھی کرنی ہے، ہمیں اسلام کے مطابق ڈالنا ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بچوں میں ہم یہ پیدا کریں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ مقصد تھا ہمارا، اس لیے اللہ نے پیدا کیا. ہم نے یہ ٹاسک اللہ نے دے کے بھیجا، ہم نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا، تو پھر اللہ نے ہمیں بلا لینا ہے. مطلب ایک اسپیسیفک ٹائم دیا ہے نا ہمیں، اس ٹائم میں ہی ہم نے یہ سارا اپنا کام مکمل کر کے چلے جانا ہے. اگر اس کو ہم پازیٹیو یوز کر لیں گے، جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ٹاسک دیا ہے، پراپر کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام رکھا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اس کی اللہ نے سزا رکھی ہے. اور یہ غلط کام آپ کرو گے، اس کی اللہ نے یہ سزا دینی ہے. کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہے نا، ہم یہ چیز بچے کے ذہن میں ڈالیں گے نا، آپ دیکھیں کہ وہ بچہ پریکٹیکلی انسان بننا شروع ہو جائے اور اسلام سے قربت حاصل کرنا شروع کر دے گا. تو ٹیچر جو ہے نا، اللہ نے بہت بڑا مقام رکھا ہے. والد کے پاس ٹیچر ہی ہے نا. روحانی والد کیوں کہا گیا ہے؟ ہم نے بچے کی روحانیت جو ہے نا اس کو ایکٹیو کرنا ہے، اس کی اخلاقیات بہتر کرنی ہے، اس کا بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، مطلب ہر قسم کی یہ ذمہ داری ہماری ہے. والدین کی الگ ذمہ داری ہے، لیکن یہ ہمارے ٹیچروں کی ذمہ داری ہے. یہ صرف ہم نے کتاب رٹا دی، رزلٹ دے دیا، اس کو فوکس نہ کریں. آپ یہ ہر فیکٹر پہ آپ رہیں. اور میں بتاؤں کہ جو اچھا ٹیچر ہوگا نا، آپ باہر نکلیں بچے آپ کے قدم چومیں گے. میں پریکٹیکلی دیکھ چکا ہوں، بہت جگہ میں گیا ہوں، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ٹیچر کی اتنی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. اگر آپ اچھے ٹیچر نہیں ہو نا، تو آپ کو یہی بچے 10th کر لیں، اس کے بعد سلام کر جائیں تو بات ہوئی، آپ کے ساتھ سے گزر جائیں گے. مطلب ہم نے وہ پیدا کرنا ہے کہ بچے ہمارے آگے جیسے آئیں تو پتہ چلے کہ ایک ٹیچر آ رہا ہے کوئی. اپنا بھی ہم نے مثالی اپنے آپ کو بنانا ہے. ظاہر ہے کہ ایک اگزامپل ہے ہم بچوں کے سامنے. اگر ہم اگزامپل ہیں بچوں کے سامنے، تو بچوں نے دیکھنا ہے کہ میرا آئیڈیل کون ہے، میرا فلاں ٹیچر ہے یا میرا والد ہے. یہی آئیڈیل ہوتے ہیں نا. جب آئیڈیل ہی غلط ہوگا تو پھر بچے سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال بیل بھی ہوگی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے. تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسی نشست ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ پھر آپ کو گائیڈ کروں گا. صاحب ابتدا میں آپ نے اپنا تعارف کروایا ہے خدمات نصاب کے حوالے سے، جی، 1 منٹ میں وہ بتائیے. نصاب والی، ہاں. یہ نصاب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، یہ کہ میں نے تقریباً 2008 سے 7 سے پی ٹی بی میں کام کیا. 2006-7 میں پہلا بیچ تھا ہمارا، تو جو سلیبس کے حوالے سے کام ہوا. اس سے پہلے اسلامک اسٹڈی میں 2 قسم کے گروپس رکھے گئے تھے کہ یہ شیعہ طلبہ کے لیے، یہ سنی طلبہ کے لیے. 2000 کے بعد ہم لوگوں نے یہ سارا، الحمدللہ پوری ٹیم تھی، ہم نے یہ کام کیا، تمام علماء کو بلایا، تمام علماء کو بلا کے ڈسکس کیا کہ یہ چیز جو ہے ہم خود فرق ڈال رہے ہیں بچوں میں. ایک قسم کا ہم خود بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے شیعہ کے لیے، سنی کے لیے. ہم سب مسلمان ہیں. ہم دیکھو نا کون ہے جو نہیں مانتا؟ ہم سارے اس کو ماننے والے ہیں. دیکھو نا، تمام صحابوں کو ہم ماننے والے ہیں. تو اس میں اگر ہم فرق ڈال دیں گے تو یہ بچوں میں فرق آ جائے گا. تو یہاں سے اللہ کا شکر ہے وہ سب متفق ہو گئے، تو یہ چیز ختم کر کے ایک دے گیا. پھر سلیبس کے حوالے سے 6 اپنا کلاس 3 سے لے کے 2 بھی بلکہ 9-10 تک سلیبس میں اسلامک اسٹڈی میں الحمدللہ میں نے بہت کام کیا. اور ہر لحاظ سے جتنا بھی میں کر سکا، کوشش یہ کی ہے کہ جو کچھ بھی ہو قرآن پاک اور احادیث کے حوالے سے ہو، تاکہ کہیں پہ کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. کیونکہ سلیبس ہے، ہم سب نے پڑھنا ہے اس میں، تو انسان کو وہی چیز بتانی چاہیے جو حقیقت میں ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس پہ ہم لوگوں نے عمل کیا. پھر میتھ کے حوالے سے، میتھ میں میں نے بہت عرصہ کام کیا، اللہ کا شکر ہے. 9-10 کی جو میتھ ہے، بلکہ ابھی آپ دیکھ لیں گے اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے، اس میں ہم نے تقریباً 2009 سے لے کے 18 تک
یہ پورا سلیبس اللہ کا شکر ہے ہم جہاں جہاں چینجنگ آئی 9 میں ہم نے چینج کیا، پھر اس کے بعد 14 میں آ کے پھر ہم نے تھوڑا سا سلیبس میں چینجنگ کی، پھر آپ کے جو تھیورم ہے، مطلب میں بچوں کا بھی لیول دیکھتا آیا ہوں کہ بچے کس لیول پہ ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ٹیچر کا بھی لیول دیکھا، پھر ایون کہ وہاں پہ جو اگزامپل دی گئی ہیں وہ ٹیچر کو گائیڈ لائن کے لیے باقاعدہ ساتھ لکھا گیا کہ ٹیچر کے لیے بھی ایزی ہو. پھر اس کے بعد جو سلیبس بنا ہے، پھر حاشیے کے ساتھ جو چیز آئی ہے، ہیڈ لائن دی ہوئی ہوتی ہیں ایک پورے چیپٹر کی، کہ یہ کئی ٹیچر اس کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، یہ آپ کا MCQ بن جائیں گے. مطلب وہ ہم نے ان میں سے سلیکٹ کر کے اللہ کی، تاکہ پیج آپ بچہ دیکھے یا ٹیچر دے اسے پتہ ہو کہ یہ اس کی مین چیزیں اس پہ ٹیچر ڈسکس کر لے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور اس پہ ہم نے پھر عمل بھی کیا اور رزلٹ بھی دیے ہیں. ٹیکنیکل اسکول کا رزلٹ میں آیا، میرا 47% تھا، یہ میں ابھی یہ بھی بلکہ ریکارڈ میں آپ لکھ لیں، 2018 میں آیا 47% میٹرک کا رزلٹ. میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جہاں 47% ہو تو میں کتنا 60% دے لوں گا. لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی ٹیم دی، اور اللہ کے فضل سے نیکسٹ رزلٹ میرا 84 47 سے 84. اور اس کے بعد میں 2023 تک میں رہا. جو 23 تک کے رزلٹ ہیں وہ میرے سارے آپ گئے، اور لاسٹ میرا رزلٹ تھا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے 94.6 میرا رزلٹ تھا. اور ان سالوں میں پوزیشن ہماری آتی رہی، ڈسٹرکٹ میں تو ہم ہمیشہ ہی ٹاپ پہ رہے ہیں اتنے سالوں میں. کرکٹ کے حوالے سے وہ بھی میں نے ساتھ اٹیچ کیا. کرکٹ کے حوالے سے 3 بچے میرے انڈر 16 میں تھے، 2 بچے میرے انڈر 18 میں تھے جو کرکٹ میں سلیکٹ ہوئے. فٹ بال کی ٹیم، مطلب ٹیم کے گیم کے حوالے سے بھی آپ رہا، ادبی حساب سے انگلش اسپیچ ہماری ٹاپ پہ رہی ڈویژن لیول پہ. پھر حافظ جو تھے الحمدللہ میرے اسکول میں 26-27 حافظ تھے جو میرے دور میں موجود تھے. اور پھر جو قاری تھے 8-10 قاری ٹاپ کے قاری تھے جنہوں نے ڈویژن لیول پہ سندیں لے کے آئے. مطلب یہ اللہ کا شکر ہر فیلڈ میں ہم نے کام کیا. اور یہ کیسے کام ہوا؟ میں نے ایک ٹیم بنائی، اور جو ٹیچر آتا تھا ادارے میں وہ یہ ذہن لے کے نہیں آتا تھا کہ ہم کسی مشکل میں جا رہے ہیں یا ٹینشن سے پڑھانے آئے. میں نے کہا ریلیکس ہو کے آؤ، ریلیکس ہو کے جاؤ، جو آپ کے پرابلم ہے یہاں میرے ٹیبل پہ رکھ دیں. ایون کہ باہر کے بجلی کے بل، یہ جو ان کہتے تھے ہم نے سر چھٹی ہمیں جانا، میں نے کہا ساری چیزیں یہاں مجھے دے دیں، آپ جاتے ہو میرے سے لے لینا، آپ کے کام میں کروں گا. لیکن جو ادارہ ہے اس میں جو آپ کی کلاس ہے، کلاس میں آپ ہونے چاہیے، باقی میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، کلاس میں مجھے ٹیچر چاہیے. اور الحمدللہ انہوں نے رزلٹ دیے. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی ٹیچر کو کہا ہو کہ آپ نے 0 پیریڈ لگانا ہے، وہ خود ہی مینج کرتے تھے 0 پیریڈ. مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ 0 پیریڈ شروع ہوئے، کلاسیں لگی. ریزن کیا ہے؟ ایک اعتماد تھا، اور ان پہ میں نے ٹرسٹ کیا، اور انہوں نے میرے اس ٹرسٹ کو قائم رکھا، اور جہاں تک ہیلپ ہو سکی میں نے کی. اور میں نے ان کی اگر کہیں پہ کوئی کریکشن کی ہے ایز اے پرنسپل نہیں کی، میں نے ایز اے فرینڈ کی ہے، اور الگ بلا کے کی ہے کہ بھائی یہاں آپ کلاس میں پڑھا رہے تھے، یہ چیز مجھے غلط نظر آئی ہے، اس کو آپ اس طریقے سے کریکٹ کر سکتے ہو. یہ نہیں میں نے کہا کہ نیکسٹ نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا اس کی کریکشن یہ بنتی ہے، آپ اس طریقے سے اسے ٹھیک کر سکتے ہو. اور وہ اس چیز کو پازیٹیو لیتے تھے، کیونکہ جب ایک سپرویژن جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ہو جائے، نیگیٹو ہو جائے، اس کا رزلٹ نہیں آتا، اس کو ہم نے پازیٹیو انداز میں ہی لے کے آنا. جزاک اللہ، تھینک یو. اللہ تعالیٰ اجر دے ہم سب کو. اور پھر نیکسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہوا ٹائم تو پھر میں آپ کو، آج تو مینٹلی میں بھی نہیں تھا تیار، وہ چیزیں جو ولی اللہ صاحب تو میرے خیال میری ساری لائف ان کے سامنے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو اچھے اچھے اداروں میں کیا، لیکن الحمدللہ جو ٹاسک ملا ہے وہ پورا کیا. اور وہ پورا کیسے کیا؟ جب اپنی کمٹمنٹ ہوگی نا ہماری. میں کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں پنڈی سے ڈیلی ٹیکنیکل اسکول میں آتا تھا، اگر 8 بجے ٹائم ہے نا، 8:02 کبھی میری زندگی میں نہیں ہوئے کہ میں 2 منٹ لیٹ آیا. یہ اللہ کا کرم ہے. پنڈی سے آنا، یہاں سے لیٹ آ جاتے تھے، لیکن اسمبلی میں خود کراتا تھا. وہاں سے آ کے ٹیچر لیٹ آ رہے ہیں، ان کو میں اگنور کر بھی دیتا تھا، اسمبلی تک کہا تھا کہ پہنچیں، لیکن میں نے کبھی اسمبلی ڈراپ نہیں کی. پوری جا میں اسمبلی پہ میں اللہ کا شکر پہنچا. جب ٹیچر کے سامنے ہم خود نہیں آئیں گے تو میں کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ یار آپ لیٹ آ رہے ہو. جب میں ایسے آتا تھا مجھے کہنا ہی نہیں پڑا کہ یار ٹائم پہ آؤ. ان کو یہ ہوتا تھا کہ جب بندہ وہاں سے خود چل کے ٹائم پہ آ رہا ہے تو ہمیں تو خود بخود ٹائم پہ آنا چاہیے.
صرف یہ ہے کہ ہم ٹیچر کو جب ہم بچوں کے سامنے یا دوسرے پریکٹیکلی پیش کر دیں گے نا، آپ کو کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. آپس میں ہم ڈسکس کریں گے، مذاق کریں گے، وہ بھی ادب کے دائرے میں ہو جب بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. باہر فرینکلی جیسے بھی بیٹھے ہو الگ چیز ہوتی ہے. بچے اس چیز کو بڑا پک کرتے ہیں. کسی کو آپ بلا رہے ہو، جیسے بچے میں بڑا خوش ہوا، بچے رات کو ہم ادھر آتے ہیں، ہمارے سر ہیں یہاں کلاس میں لیتا ہوں، قرآن کلاس میری ادھر ہوتی ہے، میں آتا ہوں تو بچے کئی دفعہ میں وہ اسکوٹی پہ آتا ہوں نا، بچوں کا گروپ باہر کھڑا ہوتا ہے، میرے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے بچے. یہ انکل بتائیں کیسے چلتی ہے، ان کو سارا میں لیکچر دیتا ہوں، بیٹا یہاں سے یہ دباؤ چلے گی، ایسے چلے گی، ایسے چلے گی. پھر ایک بچہ کہہ رہا محترم یہ بتاؤ اس کے گیئر کدھر ہیں. جب اس نے محترم کہا نا، میں اندر سے دل خوش ہو گیا. میں کہا یہ بچوں کی ہاں یہ بچوں کی پرورش. مطلب اس ٹیچر کی ہمت ہے نا جس نے ان کو سکھایا کہ جس بڑے کو بلانا آپ نے محترم کے بغیر نہیں بلانا. پتہ نہیں کیا نام بچے کا، اس کو پھر میں نے سارا دکھایا. کہتا وہ انکل پھر ایک دن آپ ایسے کریں، ہمیں نا چلانے بھی دیں. میں نے کہا پہلے آپ اس کو سمجھ لو، پھر ایک دن چلا بھی لینا. مطلب محترم بچوں میں دیکھیں نا یہ چیز اویئرنیس آ جائے کہ بڑے کو کیسے بلانا. اور یہی ٹیچنگ ہے حقیقت میں، کہتا ہوں یہی سکھانا ہے بچوں کو. رٹے شٹے کمپیوٹر یہ سارے بچے خود کر لیتے ہیں. بچوں کو صرف اخلاقیات ہم کر دینا، میرے خیال آپ کی راہ نجات ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ کی بھی کامیابی ہوگی اور بچوں کی بھی کامیابی. جزاک اللہ سب دوستوں کا. تھینک یو.